خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بحث چل رہی تھی انسان کے سلسلے میں کہ قرآن نے انسان کے کس انداز سے کس طریقے سے توصیف بیان کیا ہے، انسان کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو، اس کے کمال کو کس انداز میں پیش کیا ہے۔ واقعاً قرآن نے انسان کی جو حقیقی تصویر پیش کی ہے اور جن اوصاف کے ساتھ انسانوں کو یاد کیا ہے وہ آپ کو کہیں دوسری جگہ پر نہیں ملے گا۔ آج جو ہے وہ بحث ہے اس کی کہ قرآن مجید کیا ہے، ایک حیاتی اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک حیاتی اسلوب ہے، قرآن قانون زندگی ہے، قرآن روش حیات، طرز حیات لوگوں کے لیے ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ خوب قرآن کے سلسلے میں جو احتمالات اور جو اشکالات، جو نظریات لوگوں نے پیش کیے ہیں اس کو بیان کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ احتمال دیا ہے، بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے جو عبارتیں ہیں وہ وحیانی نہ ہوں۔ موجودہ قرآن مجید میں جو الفاظ و کلمات ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وحی الہی نہ ہوں، اللہ نے معانی اور مفاہیم اور حقائق کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا ہو اور پیغمبر نے انہیں اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہو۔ بس معانی اور مفاہیم وحیانی ہیں، الفاظ و کلمات وحیانی، یہ بھی بات تو سمجھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے برقی احتمال داد اند کی، بعض دانشمندوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ الفاظ و تنظیم عبارات قرآن وحیانی نہ باشد، الفاظ اور قرآن کی عبارتوں کی جو تنظیم ہے، قرآن مجید میں جو آپ کو عبارتیں نظر آ رہی ہیں یہ وحیانی نہ ہوں بلکہ معانی آن بر قلب پیغمبر القا شدے، بلکہ ان عبارتوں اور ان الفاظ کے معانی کو اللہ نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا، قلب پیغمبر پہ القا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ وآن حضرت خود ان را در قالب الفاظ در آوردیا، اور انہی معانی کو پیغمبر نے اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھالا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بس سمجھ میں آئی، یہ احتمال بالکل آسان ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ و عبارتیں ہیں یہ وحی کے ذریعے سے نہیں اتری ہیں، ٹھیک؟ اللہ نے قلب پیغمبر میں معانی کو القا کیا ہے، حقائق اور مفاہیم کو ڈالا ہے، اور انہی حقائق، انہی معانی اور مفاہیم کو پیغمبر اسلام نے اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈالا، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ بس قرآن کی عبارتیں اور الفاظ یہ وحی الہی نہیں ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم وحی الہی ہیں۔ ان احتمال از آنجا نشأت گرفتے کی در تعبیر آئے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ منیز در آئے نزل بہ الروح الامین علی قلبک آمدے، کہ قرآن بر قلب پیغمبر کی جائے گاہ ادراک درونی فرود آمدے۔ سوال یہ کہ اس احتمال کا سر چشمہ کیا ہے، کہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ قرآن کی عبارتیں اور اس کے الفاظ پیغمبر کہنا کی وحی الہی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا، یعنی حقائق کو قلب پیغمبر پہ، معانی کو قلب پیغمبر پہ اتارا گیا اور پھر پیغمبر نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تھا وہ یہ الفاظ اور یہ عبارتیں نہیں تھی جو قرآن میں ہے،
وہ معانی تھے، حقائق تھے. اب ظاہر سی بات ان مفاہیم کو، ان معانی کو، ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت تو ہوگی. اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر دیا. تو قرآن کے الفاظ اور عبارتیں یہ وحیانی نہیں ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے نازل نہیں، اس کے معانی وحیانی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ان احتمال از آنجا نشأت گرفتے، یہ جو احتمال دیا گیا ہے کہ عبارتیں قرآن کی، الفاظ قرآن کے وحیانی نہیں ہیں، ٹھیک، یہ احتمال وہاں سے پیدا ہوا ہے کہ در تعبیر آئے، جیسا کہ آئے قرآن میں یہ تعبیر ملتی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ بے شک اس قرآن کو آپ کے قلب پہ نازل کیا گیا. یا دوسری جگہ پر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین نے آپ کے دل کے اوپر یہ چیزیں نازل کی، آپ کے دل کے اندر ڈالا. تو یہ اس طریقے کی جو تعبیریں ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ قلب پیغمبر پر آیتوں کو اتارا گیا، وحی کو نازل کیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ قلب پیغمبر کیا ہے؟ ادراک کے درونی کا محل ہے. ادراک کے ظاہری ہے، ادراک باطنی ہے. قلب جو ہے ادراک باطنی ہے. قلب پیغمبر پہ مطالب کو اتارا گیا، مفاہیم کو، معانی کو، حقائق کو اتارا گیا، اور اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ قلب پہ نازل ہونے والے معانی اور مفاہیم کو اپنے الفاظ میں ذکر اور بیان کیا ہے. بلے ان احتمال جائی نہ دارد وفاقد سند اعتبارس علاوہ بر صراحت آیات قرآن اندر نفی من کند و تلقی مسلمانان از روز نخست تا کنون خلاف آن را می رساند و مسئلہ اعجاز و تحدی کی بیشتر در جنبہ لفظ و تنظیم عبارات متمرکز منافات دارد. اب کریں یہ جو احتمال ہے خوب، اور یہ احتمال جہاں سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اس احتمال کی سند اور دلیل کیا ہے؟ آیات کو بتاتے ہیں. کہہ رہے کہ اس احتمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ احتمال قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور بالفرض جن آیتوں کو یہ دلیل کی طور پر بیان کر رہے، کہہ رہے کہ ہمارے اس احتمال، ہمارے اس نظریے کی دلیل یہ آیتیں ہیں، تو قرآن مجید کی دوسری آیتیں صراحت کے ساتھ اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ قلب پیغمبر پہ معانی کو اتارا گیا ہو، اللہ کے نبی نے الفاظ کی شکل میں اسے ذکر کر دیا گیا ہو. نہ تو جن لوگوں نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ الفاظ قرآن کے وحیانی نہیں ہیں، پیغمبر کے ہیں، یہ احتمال قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس احتمال کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں وضاحت، صراحت کے ساتھ اس احتمال کو رد کرتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں. ایک دوسرے جو مسلمان ہیں جن کا قرآن پہ عقیدہ اور ایمان ہے، ابتدائے نزول وحی سے یا اسی وقت سے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا آج تک کیا ہے؟ اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ معنی مفاہیم کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی قرآن کے وحیانی ہیں. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی دلیل اس احتمال کو رد کرنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید جو مختلف زاویے سے اعجاز ہے، معجزہ کہا جاتا ہے، اس کے اعجاز کا ایک رخ اس کے الفاظ و کلمات ہیں. قرآن کا ایک اعجاز اس کے الفاظ و کلمات، اس کی عبارتوں کی تنظیم و ترتیب ہے. ہاں، جس خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کو استعمال کیا گیا، جو ترتیب و تنظیم رکھی گئی ہے، جو تقدم و تاخر کا خیال رکھا گیا ہے، قرآن میں کسی انسان سے ممکن نہیں. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ الفاظ پیغمبر کے الفاظ ہیں تو قرآن مجید کے اس اعجازی رخ پہ سوال کھڑا ہوگا. چلے بلے ان احتمال جائی نہ دارد
کہہ لیں کہ اس احتمال کا کوئی مقام نہیں ہے، اس احتمال کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ فاقد سند اعتبار است، اور اس کے اعتبار کی سند فاقد ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، علاوہ اس کے علاوہ کہ اس کی اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اس کے علاوہ صراحت آیات قرآن، قرآن کی صریحی آیتیں انرا نفی میکنن، اس احتمال کی نفی کرتی ہیں، وتلقی مسلمانان از روز نخست، اور ابتدائی ایام سے مسلمانوں نے جس طریقے سے دیکھا ہے قرآن کو تا کنون آج تک خلاف علمی نسانت، وہ بھی اس احتمال کے خلاف ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ وحیانی نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابتدائی وحی سے لے کر کے آج تک مسلمان ان الفاظ کو وحی مانتے چلے آئے ہیں، تو مسلمانوں کی سیرت، مسلمانوں کے عقیدے، ان کے نظریات کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ مسئلہ اعجاز و تحدی، قرآن کے اعجاز اور تحدی کا جو مسئلہ ہے، جو ہم قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، اور قرآن جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے مقابلے کی کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ایسی دوسری کتاب لے کے آؤ، یا ایسا کوئی ایک سورہ لاؤ، یا ایسی کوئی 10 آیتیں لاؤ، یا ایک ہی آیت بنا کر کے لاؤ۔ یہ اعجاز اور یہ تحدی کیا ہے؟ زیادہ تر اس کا رخ اور اس کا رجحان عبارتوں کی تنظیم و ترتیب پر متمرکز ہے۔ شاید مشکل ہو گیا، آسان کرو، یعنی کہ قرآن کا جو مسئلہ اعجاز ہے، یا قرآن نے جو تحدی کیا ہے، مقابلہ طلب کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا زیادہ رجحان، اس کی زیادہ توجہ اس کے الفاظ و عبارت پہ ہے۔ الفاظ و عبارت کی طرف توجہ اور رجحان کیوں ہے؟ کہ لفظ بھی اسی کے ہیں جس کے حقائق ہیں، قرآن کی عبارتیں بھی وہی ہیں، لہذا اعجاز اور تحدی کے مسئلے کے خلاف بھی ہے یہ احتمال، زیرا گستردہ تعجیز شامل پیمبر نیز می گردد، زیرا گستردہ تعجیز شامل پیمبر نیز می گردد، کیونکہ جو معجزے کی گستردگی ہے خود پیمبر بھی اس میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم کو مستثنیٰ کیا گیا ہو کہ آپ ایسا کلام نہیں لا سکتے، ہماری طرف سے ان کے لیے بھی تحدی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، آپ کا کلام بھی نہیں ہو سکتا ایسا، اور اگر ہم مان لیں کہ یہ کلام پیغمبر ہے تو پھر کیسا معجزہ، پھر کیسی تحدی؟ یہ تو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، تھوڑا منصب نبوت وہ الگ چیز ہے کہ پیش تو کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات تھوڑی باریک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو معجزہ ہے، قرآن نے جو تحدی کیا ہے، دشمنوں کو مقابلے کی دعوت دی ہے کہ آؤ بھائی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لاؤ دوسری کتاب لکھ کر کے، ایسی کتاب نہیں لا سکتے ایک سورہ لے کے آؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے 10 آیتیں لے کے آؤ، 10 آیتیں نہیں ایک ہی آیت لے کے چلے آؤ۔ تو یہ تحدی اور یہ اعجاز جو قرآن کا کہ لفظی اعتبار سے جو تنظیم عبارت ہے، اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے، یعنی فصاحت و بلاغت، اب مان لو چلو آسان لفظ میں کہا جائے تو قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، ایک طرف اعجاز، ایک طرف تحدی، دوسری جانب ٹھیک، تحدی ہی کی وجہ سے اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لا ہی نہیں سکتا۔ تو اب جو تحدی کیا ہے قرآن نے، اور اس تحدی کی بنیاد پر ہم قرآن کو جب معجزہ مانتے ہیں تو پھر خالق کے علاوہ کوئی بھی اس اعجاز کو باطل نہیں کر سکتا، حتیٰ پیغمبر۔ قرآن جیسا کلام پیش کرنے میں خود پیغمبر بھی عاجز ہیں اس سے،
تعجیز میں دنیا کا ہر انسان، ہر مخلوق قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے، یہاں تک کہ پیغمبر۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کلام ہی پیغمبر کا ہے تو پھر نہ اعجاز رہے نہ تحدی ہو، ہے نا؟ چلے چنین برداشتی از دو آئے فوق کاملا سطحی میں نمایت، کہہ رہے کہ اوپر جو دو آیتیں ہم نے دی ہیں، جن آیتوں میں قلب پیغمبر پر قرآن کے نازل ہونے کی باتیں کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان دو آیتوں سے جو یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ وحیانی نہیں، یہ بہت ہی سطحی اور بہت ہی معمولی سوچ اور برداشت ہے۔ انہوں نے لفظ قلب کو پکڑ لیا اور پھر وہیں سے یہ احتمال پیدا کر دیا کہ قرآن کے حقائق قلب پیغمبر پہ خود واقعا یہ جو سینے کے اندر دل ہے، اس دل کے اوپر نازل کیا ہے اور اس کو پیغمبر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ اس طریقے کا احتمال، اس طریقے کا برداشت، اس طریقے کا قرآن کی آیتوں سے معنی اور مفہوم سمجھنا سطحی میں نمایت، یہ بہت ہی معمولی اور سطحی برداشت ہے۔ زیرا مقصود از قلب در ان دو آیت، اس لیے کہ قلب سے مراد ان دو آیتوں میں جو اوپر گزری ہیں، قلب کا کہا گیا ہے شخصیت درونی پیغمبر، مراد واقعا قلب پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی باطنی شخصیت ہے۔ نہیں ہے کہ وہ دل جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، مراد قلب سے مراد وہ نہیں، قلب سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی باطنی شخصیت ہے کہ شخصیت اورا تشکیل میں دہد، جو پیغمبر کی حقیقی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں، تشکیل دیتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کا حقیقی وجود وہی ان کا وجود باطنی ہے، ان کی شخصیت کی بنیاد، ان کی شخصیت کا معیار وہی ان کی باطنی شخصیت ہے۔ دریافت وہی نیز میں باعث ازا ہمون راہ صورت میں گریف، اب یہ جو وحی کا راستہ ہے وہ بھی اسی راستے سے ہو کر کے جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی ظاہری شخصیت بظاہر دوسرے جیسی نظر آئے گی، پیغمبر اسلام کی حقیقی شخصیت ان کی باطنی شخصیت ہے۔ وحی کا گزر اسی باطنی راستے سے ہوگا، ظاہر سے نہیں ہوگا، کیونکہ وحی کے لیے ظرفیت، وحی کے لیے دریافت وحی کی ظرفیت کا ہونا ضروری ہے، اور دریافت وحی کی ظرفیت شخصیت باطنی پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام کی باطنی شخصیت ہے جو اصل وجود پیغمبر ہے، جو حقیقت پیغمبر ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وحی بھی اسی راستے سے انجام پائے، چن پیام وحیانی بگونے معمولی انجام نہ میں گرے، اس لیے کہ وحیانی پیغام عام طریقے سے انجام تھوڑی پاتا ہے۔ بھئی کوئی آئے جیسے ایک انسان سے گفتگو کی جائے، اس طریقے سے بات کر دی جائے، بات ختم، آ کر کے کانوں میں کوئی بات کہہ دی جائے، پیغام پہنچ گیا، بات ختم، یہ تو معمولی راستے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ پیام وحیانی کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آ جائے کان میں سرگوشی کی جائے یا بلند آواز سے اپنا پیغام سنایا جائے، نہ، پیام وحیانی باطنی راستے سے، اندرونی راستے سے جس تک پہنچانا ہوتا ہے پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک؟ تابع توان باحث سے ظاہری آن را دریافت، لہذا اس کو حس ظاہری سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ اب آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے، ہاتھوں سے لمس کر کے یا کسی بھی حس ظاہری کے ذریعے سے پیام الہی کا احساس نہیں کیا جاتا، بلکہ
حس باطنی سے اس کو درک کیا جاتا ہے. وہی نفس ہے، دل ہے، روح ہے، عقل ہے، جو بھی کہہ لیں آپ. بلکہ دستگاہ و گیرند مناسب خود را برائے دریافت نیاز دارد. وحی الہی کو دریافت کرنے کے لیے ہو ایک خاص دستگاہ اور گیرندے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے بھائی. کیا نام ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. موبائل ہو آپ کے پاس، موبائل کے اندر سم نہ ہو، پکڑے گا نیٹ ورک. نیٹ ورک پکڑنے کے لیے ایک گیرندہ ہونا چاہیے. ٹاور لگا ہوا ہے موبائل میں، سب کچھ آپ کے، کوئی وہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. یہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ دستگاہ میں باطن میں ہوتا ہے کہ ظاہر میں ہوتا ہے؟ اس کے باطن میں ہوتا ہے، اس کے اندر میں ہوتا ہے. وہی کیچ کرتا ہے، وہی سے رابطہ ہوتا ہے اور باقی تمام کام ہو جاتا ہے. ایسے ہی پیام الہی کو دریافت کرنے کے لیے باطنی اور اندرونی ایک گیرندہ، ایک ایسی ظرفیت کہ جو پیام الہی کو حاصل کر سکے، اس کا ہونا ضروری ہے. پیام الہی دریافت کرنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے احساسات ظاہری کی ضرورت نہیں ہے. تو معمولی لوگوں کے لیے ہے. عام انسانیت ایک عام طریقہ ہے. دنیا کا ہر انسان حواس ظاہری کے ذریعے سے کیا ہے؟ پیغامات کو دریافت کرتا ہے اور پہنچاتا ہے. تو پھر پیام الہی میں اور عام پیام میں کیا فرق رہ جائے گا بھائی؟ وحی الہی کوئی ایک عام گفتگو، عام انسانوں کی گفتگو کی طرح سے تھوڑی ہے کہ جس کو حس ظاہری کے ذریعے سے سمجھا جا سکے. آپ نے بولا، آہستہ سے میرے کان میں بات آ گئی، میں نے سن لیا، احساس کیا میرے کان نے یا آنکھوں نے دیکھا، تو یہ بھی سمجھ جا رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہے ہیں، سبھی سمجھ رہے ہیں. پیام الہی اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے. پیغام بھیجنے والا جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ اس انداز سے بھیجتا ہے کہ صرف وہی متوجہ ہوتا ہے، باقی دوسرا متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس دریافت وحی کا احساس اس کا باطن کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ باطنی فشار کی وجہ سے ظاہر میں بھی کچھ علامتیں دکھائی دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ایسی شخصیت، ایک کوئی ایسا انسان کہ جس کے اندر پیام حاصل کرنے والی استعداد ہو، تو وہ بھی اگر بغل میں ہوگا تو وہ بھی احساس کرے گا. اور اسی لیے سورہ جب مباہلے کی بات آئی اور امیر المومنین علیہ السلام کو جب انفسنا کہا گیا، نفس سے پیغمبر کہا گیا، تو اب یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین یہ کیوں فرماتے تھے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو پیغمبر اسلام جو کچھ دریافت کرتے تھے وہ مجھے بھی سمجھ میں آتا تھا. ظرفیت امامت، ظرفیت نبوت جیسے نفس علی، نفس پیغمبر، آیات کا نزول نفس پیغمبر پہ، قلب پیغمبر پہ ہوتا تھا، قلب امیر المومنین احساس کرتا تھا. بات صورت یہ تو ابھی چلے جائے گا ذاکری اور کتابت کی، لیکن بہترین گوشہ ہے، بہترین روح فضائل امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں پہ. لیکن بھر صورت اس کو چھوڑا جائے تو کہ ہمن جنبے روحانی و ملکوتی پیامبران است. انبیاء علیہ السلام اپنے روحانی اور اپنے ملکوتی جنبے اور پہلو سے وحی الہی کو دریافت کرتے تھے. وہ بے سرحد کمال رسیدے اور اسی روحانی اور ملکوتی پہلو کی وجہ سے منزل کمال تک پہنچے ہوئے تھے. بشائستگی دریافت و بازگو کردن چنم پیامی دارن، اور اسی روحانی اور ملکوتی طاقت کی اور پہلو کی بنیاد پر وحی الہی کو دریافت کرنے اور وحی الہی کو بیان کرنے کی لیاقت اور
صلاحیت رکھتے تھے. اگر خواسته باشیم مثال تقریبی برای آن ارائه دهیم میتوان نحوه دریافت امواج رادیویی را شاهد بیاوریم. دستگاه مخصوصی نیاز است تا پیام رادیویی را دریافت دار و عین الفاظ و عبارات دریافتی را گزارش دهد. پیام رادیویی را با همون الفاظ و عبارات با حس معمولی نمیتوان دریافت نمود ولی با دستگاه مخصوص و متناسب با آن قابل دریافت و بازگو کردن می باشد. هرگز تصور نمی رود که دستگاه گیرنده تنها مفاهیم را دریافت می دارد، آنگاه خود در قالب الفاظ ساخته خود در می آورد. کہہ رہے کہ اگر ہم ایک تقریبی مثال کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو سمجھانا چاہیں، ایسی مثال جو بالکل آپ کے قریب کی ہو جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں، تو اس کے لیے بہترین مثال ریڈیو کے امواج کی ہے. ریڈیو دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک، اسٹیشن سے کوئی ایک پیغام دینے والا پیغام دیتا ہے، ٹھیک. اب جو پیغام دے رہا ہے یہ پیغام مختلف امواج کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ دستگاہ ہوتی ہے، یہ مشین ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. اگر یہ امواج نہ ہوں تو پیغام دینے والے کا پیغام اس دستگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. ایک دوسرے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام دینے والا کچھ اور بیان کر رہا ہے اور یہ مشین اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہی ہے یا نہیں؟ بعین ہی پیغام دینے والا جن معانی اور جن مفاہیم کو جن الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے بعین ہی اسی طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بعین ہی وہی سب کچھ دریافت کرنے والے کو ملتا ہے. آپ ریڈیو کا اسٹیشن چالو کریں گے تو جو اسٹیشن پہ بیٹھ کے بول رہا ہوگا بالکل بعین ہی وہی سنائی دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ بیان کچھ اور کرتا ہے سنائی آپ کو کچھ اور دیتا ہو. بس بعین ہی وہی اور قلب پیغمبر یہی مثال ہے. تو ایسے تو بات بھی کر سکتے ہیں آپ اور میں فون پہ بات نہیں جواب کریں. یہ تمام چیزیں مثالیں دے سکتے ہیں. یہ تمام مثال اللہ نے اپنا پیغام قلب پیغمبر پہ نازل کیا. قلب پیغمبر میں وہ استعداد، وہ صلاحیت تھی جو پیام الہی کو درک کر سکے. اور پیغمبر اسلام نے صرف معانی اور مفاہیم کو نہیں لیا ہے بلکہ جن الفاظ میں پیام پہنچانے والے نے پیام پہنچایا ہے انہی الفاظ میں پیام لینے والے نے پیام لیا ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کے الفاظ اور اس کی عبارتیں پیغمبر کی ہیں، وہی نہیں ہے. حقائق اور مفاہیم پیغمبر کے ہیں. نہ، قرآن کے حقائق، اس کے مفاہیم، اس کے معانی بھی وحیانی ہیں اور اس کے الفاظ بھی وحیانی ہیں. یہ مثال تقریبی ہے. ہماری مراد یہ نہیں تھی کہ ہم ان دونوں کے درمیان شباہت کو بیان کریں، نہ، تشبیہ کے طور پہ نہیں بلکہ تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو ریڈیو والی مثال دی ہے. ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے وحی کو پیغمبر اسلام نے دریافت کیا ہے. کیا صرف مفاہیم کو دریافت کیا ہے یا الفاظ کو بھی کیا ہے؟ جزآن کے می توان تصور نمود دریافت بدون اس کے قابل حس نباشد. اب یہ کس طریقے سے ریڈیو پہ کوئی احساس نہیں کرتا بھائی، کسی حس سے ظاہری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے. یعنی ریڈیو سے نکلتی ہے تو احساس ظاہری سے سمجھ میں آتا کہ بلے این الفاظ و عبارت بگون غیر محسوس قابل دریافت و بازگو کرنا. لیکن جو این الفاظ اور عبارت ہوتا ہے
بگونے غیر محسوس قابل دریافت و بعض گو کردن باشد، وہ قابل دریافت ہوتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن تصریح دارد کہ الفاظ و عبارات قرآن و ساختار آن از آن خداست۔ قرآن مجید نے اس بات کی واضح طور پر وضاحت کی ہے، تصریح کی ہے، روشن الفاظ میں قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ الفاظ، عبارت، قرآن کا پورا جو ساختار ہے، جو شکل و صورت آپ دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں جو الفاظ و کلمات ہیں، وہ سب کے سب الہی ہیں، سب خدا کے ہیں۔ وہ بادست وحی انجام گرفتے است، اور یہ سب وحی کے ذریعے سے انجام پایا ہے۔ زیرا با جہائے قراءت، تلاوت و ترتیل لا بیکار بردے، اسی لیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ قراءت کی لفظ، تلاوت کی لفظ اور ترتیل کی لفظ استعمال کی گئی ہے کہ از نظر وضع لغت عرب تنہا بازگو کردن سرود دیگران را میرساند، کہ اگر آپ عربی کی لغت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو عربی کی لغت میں قراءت، تلاوت اور ترتیل کا استعمال یا وضع کے اعتبار سے اس کا معنی دوسرے کی بیان کردہ چیز کو دہرانا ہے۔ قراءت کوئی لکھی چیز ہو اس کو، تلاوت کسی کا پیغام ہو آپ اسے سنا رہے ہو، یا کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اس کو بعین ہی آپ پڑھ رہے، ترتیل کا بھی معنی ہے۔ اگر الفاظ پیغمبر کے ہوتے تو اس کو قراءت، تلاوت، ترتیل نہیں کہا جاتا۔ بازگو کنندے آنلا صرفاً تلاوت نہیں کنز و اد خود چیزی مائے نمی ربا، کہنے کہ پیغام بیان کرنے والا صرف تلاوت کرتا ہے، صرف سناتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس سے کسی کا خط آیا ہو اور وہ خط پڑھ رہا ہو، پڑھ کر کے سنا رہا ہو، جیسے ابھی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہے اس کے اندر وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھا، سمجھانے کے لیے پڑھ لو وہ الگ چیز ہے، پھر تو وہ چلا جائے گا روایات میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن پیام الہی ہے، پیغمبر اسلام نے اس پیام کو صرف تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل نہیں کیا ہے۔ قراءت از نظر لغت بازگو کردن عبارت و الفاظ، ہم معنی کر رہے ہیں قراءت کے معنی لغت کے اعتبار سے عبارت اور الفاظ کو بیان کرنا ہے، کہ دیگری تنظیم کر دے باشد، کہ جس کو کسی اور نے مرتب کیا ہو۔ اگر کسی نے پہلے سے کوئی چیز مرتب کی ہے، لکھی ہے، تحریر کیا ہے، اس کو اگر بعین ہی انہی الفاظ میں سنایا جائے تو اس کو کہتے ہیں قراءت۔ و اگر الفاظ و عبارات از خود او باشد، اگر پیام کسی اور کا ہو، الفاظ سنانے والے کا ہو، تو واجہ قراءت بیکار نمی رود، تو وہاں پر کلمہ قراءت کا استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے قراءت، تو یہ خود لفظ قراءت بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ الفاظ و عبارات قرآن الہی ہیں، وحی کے ذریعے سے آئے ہیں، نہ کہ پیغمبر اسلام کے ہیں۔ چلے بقیہ باتیں